اس نے آس پاس کے ان تمام لوگوں کو نظر انداز کر دیا جو اسے عجیب الخلقت بوڑھا سمجھ کر حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگرچہ بہرام کی اس بات نے اسے متاثر نہیں کیا تھا کہ شہزاد ٹائیگر فرار ہو گیا ہوگا اور وہ اب اپنی بے پناہ طاقت کے بلبوتے پر آزادی سے کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کی روحانی طاقتوں نے اسے صرف ایک بات سجائی تھی کہ شہزاد یقیناً کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، اور اسی بات نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ الجیریا پہنچ جائے۔ وہ الجیریا پہنچ گیا تھا اور اب شہزاد کی تلاش باقی تھی۔ بہرام کی اطلاع کے مطابق شہزاد کی آخری کال ہوٹل سٹون وال سے آئی تھی، جہاں وہ بدنام زمانہ جانسن کے بیس میں جانسن ہی کے نام سے مقیم تھا۔ اوشان نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اسی ہوٹل میں قیام کرے گا اور ٹائیگر کی تلاش بھی وہیں سے شروع ہوگی۔ اس نے اپنا مختصر سا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنا برا لبادہ ایک ہاتھ سے سنبھالے اور دوسرے ہاتھ میں بیگ لیے وہ لاؤنج کے دروازے سے نکلا اور ٹیکسی سٹینڈ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اسے ایک نوعمر جوڑا سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ لڑکی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے اپنے ساتھی کی پسلیوں میں ٹوکا لگایا۔ اوشان نے گہری نگاہ سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے اپنے ساتھی کی طرف جھک کر کچھ کہا تھا۔ آواز بے حد دھیمی تھی، لیکن اوشان نے لڑکی کے ہونٹوں کی جنبش سے اندازہ لگا لیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ کھیل گئی۔ دیکھو کس قدر کمزور بوڑھا ہے، تم بھی اس عمر کو پہنچ کر ایسے ہی ہو جاؤ گی تو میں کیا کروں گی ڈارلنگ۔ لڑکی کے ہونٹوں کی جنبش سے محفوم نکلا۔ اوشان کے ذہن میں جنرل لامو کی نوجوان بیوی کا چہرہ گھوم گیا، جس نے اسے وہ تانا دیا تھا جسے دنیا کا کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک لمحے میں وہ منظر بھی اوشان کے ذہن میں گردش کر گیا جب اس نے مسز لامو کی بات کو عملاً غلط ثابت کر کے اسے باتھ روم میں شاور سے لٹکا دیا تھا۔ نوعمر جوڑا اس کے قریب سے گزر گیا۔ عقب سے لڑکی کا کھنکھناتا قہقہہ سنائی دیا۔ اوشان نے اسے نظر انداز کر دیا اور ایک ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا جو اسی لمحے آ کر پارکنگ میں رکی تھی، اور اسے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اتر کر ادائیگی کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے نگاہ اٹھا کر اوشان کی طرف دیکھا۔ انداز استفہامیہ تھا۔ ہوٹل سٹون وال، اوشان نے کہا، وہ لوگ تمہیں اندر بھی نہیں گھسنے دیں گے۔ کیا مطلب؟ اوشان چونک پڑا۔ بڑے میاں، کسی چھوٹی موٹی سرائے کا نام لو تو میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں، لیکن پہلے نوٹوں کی جھلک دکھاؤ، ڈرائیور نے مذیقہ خیز لہجے میں کہا۔ اوشان کا ہاتھ آگے بڑھا اور ڈرائیور کے اس بازو پر جم گیا جسے ڈرائیور نے کھڑکی میں رکھا ہوا تھا۔ اس کی انگشت شہادت نے خفیف سا دباؤ ڈالا۔ پہلے تو ڈرائیور کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور وہ ہنسنے لگا، لیکن اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا بازو مفلوج ہو چکا ہے اور وہ کوشش کے باوجود اسے حرکت نہیں دے سکتا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے سے اثرات ابھر آئے۔ وہ ایک مقامی آدمی تھا اور توہم پرستی اس کی گٹی میں پڑی تھی۔ وہ حیرت، خوف اور بے یقینی سے اس بوڑھے شخص کی طرف گورنے لگا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ طبی عمر گزارنے کے بعد فرشتوں کی بھول چوک سے منافع کے دن گزار رہا ہے، لیکن اس نے انگلی کے ایک اشارے سے اس کا بازو ناکارہ کر دیا تھا۔ ماں، مجھے معاف کر دو بڑے میاں، ڈرائیور نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم کوئی بہت بڑے جادوگر ہو۔ سٹون وال چل رہے ہو یا نہیں؟ بیٹھو بیٹھو، لیکن میں ایک ہاتھ سے ٹیکسی ڈرائیو نہیں کر سکتا، ڈرائیور نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ اوشان کا ہاتھ ہٹ گیا۔ اس نے ہاتھ ہٹاتے وقت وہ مخصوص رگ پھر سے ہموار کر دی تھی جس پر اس کی انگشت شہادت نے ستم ڈایا تھا۔ وہ اب بھی دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے بدحواسی کے عالم میں ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے ہکلا کر پوچھا۔ نیو یارک سے۔ آپ جادو، توجہ سے گاڑی چلاؤ۔ اوشان کا لہجہ ناخوشگوار ہو گیا۔ تم ایک ٹیکسی ڈرائیور ہو اور تمہارا کام صرف یہ ہے کہ جو مسافر کہیں جانا چاہتے ہوں انہیں منزل مقصود پر پہنچا کر ان سے معقول معاوضہ لے لو، لیکن تم تو مجھے ایسے نفاد لگتے ہو جسے شاید یہاں کی انتظامیہ نے غیر ملکیوں پر تبصرے کرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور خاموش ہو گیا۔ وہ بظاہر تو بڑے انہماک سے ڈرائیونگ میں مصروف لگ رہا تھا، لیکن عقب نما آئینے میں اس کی نگاہ بار بار اوشان کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یک خوف کی جگہ احترام پیدا ہو گیا۔ میں اپنے رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں مقدس باپ، مقدس بیٹے، دھیان سے گاڑی چلاؤ، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بروقت سنبھال لیا، ورنہ ٹیکسی ٹرک سے ٹکرا کر پچک گئی ہوتی۔ اس کے ہونٹ متحرک تھے، شاید وہ کلمہ شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ہوٹل یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ اوشان نے پوچھا۔ مزید 20 منٹ کا راستہ ہے۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلایا اور اطراف میں دیکھنے لگا۔ جناب، ٹیکسی ڈرائیور نے عجیب سے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے ایک کار ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تم شاید جاسوسی ناول زیادہ پڑھتے ہو۔ اوشان ہنس پڑا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا مقدس باپ،
تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ اوشان نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کے بارے میں سوچتے ہوئے ذہنی طور پر اتنا مصروف تھا کہ راستے کا دھیان نہ رکھ سکا اور ایک غلط موڑ سے گھوم گیا۔ اس کار کو سیدھی چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر میں نے آزمانے کے لیے ٹیکسی کو دوبارہ غلط راستے پر موڑ دیا، لیکن یہ کار ابھی تک ٹیکسی کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہے۔ بہت خوب، اوشان نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں تو ٹیکسی ڈرائیور کے بجائے کوئی سراغ رساں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے اوشان نے اپنی مخصوص حسیات کو کام میں لانا شروع کر دیا۔ ٹیکسی میں خوف و ہراس کے گہرے تاثرات تھے، لیکن اوشان کی ناک موت کی بو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کا دہانہ سکڑ گیا اور آنکھیں لمحے بھر کو بھیج گئیں۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ عقب نما آئینے میں ان کی نگاہیں چار ہوئیں تو اوشان نے دیکھا کہ ڈرائیور کے ماتھے پر پسینے کی موٹی موٹی بوندیں نمودار ہو گئی ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے مقدس بیٹے؟ نگارو جناب۔ شادی شدہ ہو؟ جی ہاں، میرے 3 بچے ہیں، ڈرائیور نے جواب دیا۔ او، پھر تو تمہیں ابھی زندہ رہنا چاہیے، اوشان بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ ٹیکسی ڈرائیور کا ہاتھ ایک بار پھر بہک گیا۔ ٹیکسی تیزی سے لہرائی، لیکن ڈرائیور نے اسے جلد ہی سنبھال لیا۔ وہ بری طرح ہانپنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل کر غیر معمولی حجم اختیار کر گئیں اور اوشان کو خوف و دہشت کی شدت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈرائیور کے کندھے پر رکھ دیا۔ ڈرائیور کا پورا جسم اس کے ہاتھ تلے کام گیا۔ کسی ویران سی جگہ گاڑی روک کر مجھے اتار دو، اوشان نے نرمی سے کہا، اور پھر جتنی تیزی سے ٹیکسی چلا سکو اسے چلاتے ہوئے بھاگ جاؤ۔ لیکن میں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور ہاں، اوشان نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر اپنے لبادے سے ایک نوٹ نکالا اور ہاتھ دوبارہ ڈرائیور کے کندھے کی طرف بڑھا دیا۔ کرنسی نوٹ ڈرائیور کے گال کو چھونے لگا۔ اسے سونگھتے ہوئے جانا، ممکن ہے اس طرح تمہارے حواس قدرے معمول پر آ جائیں۔ اوشان کے لہجے میں بے پناہ مٹھاس تھی۔ نہیں مقدس باپ، میں یہ نوٹ نہیں لے سکتا۔ اب اتنے سعادت مند بھی نہ بنو، اوشان نے کہا۔ تمہارے جذبات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، لے لو۔ اس نے نوٹ سے انگلیوں کی گرفت ختم کر دی۔ وہ اس کی آغوش میں کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑاتا ہوا گر گیا۔ اوشان نے پلٹ کر اس کار کی طرف دیکھا جس کے بارے میں ڈرائیور نے بتایا تھا۔ یہ ایک سیاہ کار تھی اور اس وقت دونوں گاڑیوں میں 20 فٹ سے زیادہ فاصلہ تھا۔ ڈرائیور نے ٹیکسی ایک طرف کر کے روک دی اور دونوں ہاتھوں سے یوں سٹیئرنگ تھام لیا جیسے اسے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے زور لگانے کا ارادہ ہو۔ اوشان کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جم گیا۔ اچانک ٹیکسی ڈرائیور کے حلق سے ڈری ڈری سی آواز نکلی۔ سیاہ کار تیزی سے قریب آئی اور پھر اسے چلانے والی ایک حسین لڑکی نے پوری قوت سے بریک دبا دیے۔ اس نے کار ٹیکسی کے برابر ہی روکی تھی۔ کیا بات ہے، ٹیکسی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ لڑکی نے ہمدردی سے پوچھا۔ اوشان پلکیں چپکائے بغیر لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی حسیات کو بروئے کار لا کر صورتحال کا جائزہ لیا، پھر کندھے جھٹک دیے اور لڑکی کو گھورتے ہوئے بولا، تمہیں ایک 80 سالہ بوڑھے کا تعاقب کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ لڑکی نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں پلکیں جھپکائیں اور پھر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہوش کے ناخن لو حضرت حضر، تمہیں اس عمر میں بھی اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی ہے؟ اگر مجھے سٹون وال کا راستہ معلوم ہوتا تو میں کبھی اس ٹیکسی کا پیچھا نہ کرتی۔ او، تو تم میری ٹیکسی کو گائیڈ کی حیثیت سے استعمال کر رہی تھی؟ اور نہیں تو کیا، تم جیسے بڈھے کھسٹ کا پیچھا کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہی تھی، لڑکی نے برا سا منہ بنا کر کہا اور ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ چلو برخوردار، اوشان نے کھی کھی کر کے اپنے مخصوص انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی تو عاقبت شکن نکلی۔ ڈرائیور نے اطمینان کی ایک طویل سانس لے کر ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ اوشان چند لمحوں کے لیے غیر سنجیدہ ہوا تھا، پھر وہ گہری متانت سے صورتحال پر غور کرنے لگا۔ لڑکی کے انداز سے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ ایئرپورٹ سے ہوٹل سٹون وال جانے کے لیے ٹیکسی کے پیچھے لگ گئی تھی، اور جس وقت اوشان ٹیکسی ڈرائیور کو ہوٹل چلنے کے لیے کہہ رہا تھا تو وہ کہیں آس پاس ہی موجود تھی، لیکن اوشان نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ تاہم اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے تصدیق کر لینی چاہیے، اس عاقبت شکن لڑکی کو ایئرپورٹ پر دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے یہ اس وقت آپ کے پیچھے سے گزر رہی تھی۔ ناممکن، ذہن پر زور دے کر سوچو، اوشان نے اصرار کیا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹیکسی ڈرائیور نے بے چینی سے کہا۔ جو کچھ بھی کہو ہمیشہ یقین سے کہا کرو۔ بہت بہتر مقدس باپ۔ اوشان حیران تھا کہ اس نے موت کی جو بو محسوس کی تھی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ احساس بلا وجہ تو نہیں ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور موجود تھی۔ پھر وہ چونک کر ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ سچ بتانا، کچھ دیر پہلے تم اپنی موت کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے نگاہ اٹھا کر عقب نما آئینے میں اوشان کا عکس دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ ڈرائیور کی آنکھوں اور چہرے سے شدید حیرت ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا مقدس باپ؟ ڈرائیور کی سیر زدہ آواز سنائی دی۔ میری بات کا جواب دو۔ جی ہاں، میں خوف زدہ ہو کر
سوچ رہا تھا کہ شاید آپ مجھے ہلاک کر دینا چاہتے ہیں یا پھر عقب سے آنے والی کار میں آپ کے ایسے دشمن سوار ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ احمق، اوشان نے ایک طویل سانس لے کر کہا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کوئی ایسی بات سوچتا رہا ہوں؟ ڈرائیور کے لہجے میں اب بھی حیرت تھی۔ میں اس دوران میں بڑبڑاتا بھی نہیں رہا، جس سے بھول جاؤ ان باتوں کو اور الٹے سیدھے خدشات سے اپنے ذہن کو ہمیشہ پاک رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ بے بنیاد خدشات بے حد مہلک ہوتے ہیں۔ ڈرائیور خاموشی سے ٹیکسی چلاتا رہا۔ ہوٹل سٹون وال کی پرشکوا عمارت کے سامنے ٹیکسی رکی تو ڈرائیور کسی غلام کی طرح مستعدی سے اترا۔ اس نے اوشان کے لیے عقبی دروازہ کھولا اور مؤدب ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اوشان ٹیکسی سے اترا تو ہوٹل کا ایک ملازم دوڑا آیا۔ اس نے اوشان کو خوش آمدید کہا اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ اوشان ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا، پھر 2 قدم چلنے کے بعد پلٹ کر بولا، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، یہ آتی ضرور ہے لیکن اسے کبھی آنے کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ جاؤ، خدا تمہارا نگہبان ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور کے دانت نکل پڑے۔ وہ اس وقت بے حد منکسر المزاج لگ رہا تھا۔ اس توہم پرست احمق نے اوشان کو نہ جانے کیا سمجھ لیا تھا کہ اس کے آخری بول سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اوشان سٹون وال کے استقبالیہ پر پہنچ گیا۔ شہزاد واپس اپنے ہوٹل آیا تو رات ہو چکی تھی۔ وہ اس شاندار گاڑی میں آیا تھا جو نمراف نے اس کے حوالے کر دی تھی۔ نمراف کے قلعے سے ہوٹل تک اسے کسی حادثے سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ پھر اسے بڑے کسی حادثے کی توقع بھی نہیں تھی کہ وہ بیٹھے بٹھائے اپنا ماضی ہی گم کر چکا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، آدمی اطمینان سے سو جائے اور جب اس کی آنکھ کھلے تو سب کچھ بھول چکا ہو، ماضی کہیں کھو چکا ہو، حال بے یقینی کا سہراب بن گیا ہو اور مستقبل کے بارے میں کچھ سوچنا ہی محال ہو گیا ہو۔ پھر ایسی حالت میں سب سے بڑا ذہنی صدمہ یہ بھی ہے کہ کچھ دیر کی بے ہوشی کے بعد اٹھتے ہی آدمی اپنے آپ کو ایک خوفناک قاتل کے روپ میں پائے۔ شہزاد نے ایک طویل سانس لی اور کار روک دی۔ ہوٹل سٹون وال کے سامنے کار میں بیٹھے بیٹھے اس نے دونوں کوہنیاں سٹیئرنگ پر جما کر سر تھام لیا۔ اس کے ذہن میں 2 نام گھوم رہے تھے، اوشان اور شہزاد۔ ان دونوں کو اسے قتل کرنا تھا۔ کتنی احمقانہ بات ہے، وہ بڑبڑایا۔ میں ان دونوں کو نہیں جانتا لیکن مجھے کسی کے اشارے پر انہیں قتل کرنا ہے۔ یہ شاید وہ روحانی قوت کام کر رہی تھی جو جسمی طاقت کے ساتھ ساتھ اوشان نے اس کے اندر پیدا کر دی تھی۔ یہ روحانی طاقت اسے بار بار بے چین کر دیتی تھی۔ شہزاد نے ونڈ سکرین سے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان اپنی انگنت چمکدار آنکھوں کو جھپکا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹھٹھراہٹ دینے والی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں؟ شہزاد نے جھنجھلا کر سوچا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلطی پر ہوں؟ وہ سوچ رہا تھا کہ اب تک کے حالات سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اس کا نام ایک معروف اور سفاک قاتل کی حیثیت سے لیا جاتا ہے۔ اسے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک قاتل ہی ہے، پیشہ ور قاتل، لیکن میں قتل کرنے کے طریقوں سے ناواقف ہوں۔ وہ بڑبڑایا۔ اس کے ساتھ ہی دیو بیکر سیاہ فام خواجہ سرا کا خاکہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا اور اس کی گرفت اپنے سر پر بڑھ گئی۔ اس کی انگلیوں نے بالوں کو جکڑ لیا اور وہ انہیں زور زور سے کھینچنے لگا۔ اگر میں قاتل نہیں ہوں تو اس عظیم الجثہ شخص کو اتنی آسانی سے ہلاک کرنے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ اس کے مہلک حملوں سے خود کو کیسے بچا لیا؟ سب کچھ ناقابل فہم تھا۔ ہر چیز بے یقینی میں لپٹی ہوئی تھی۔ صرف یہ واضح تھا کہ وہ ایک پیشہ ور قاتل ہے اور اسے 2 آدمیوں کو قتل کرنا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام شہزاد ہے اور دوسرے کا نام اوشان۔ یہ اوشان بھی کتنا عجیب نام ہے، اس نے سوچا۔ نمراف نے اسے بتایا کہ وہ کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی ایسی طاقت اس میں موجود ہے جسے وہ بھول گیا ہے، لیکن وہ طاقت چونکہ موجود ہے اس لیے وہ کام کر رہی ہے، اور یہی طاقت تھی جس نے نیمو جیسے گرانڈ انڈیل خواجہ سرا کو ہلاک کر دیا۔ یہ طاقت اس کی تابع نہیں رہی، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ خود بخود اود کراتی ہے اور وہ اس طاقت کے زیر اثر وہ کچھ کر گزرتا ہے جسے اس کا شعور قبول نہیں کرتا۔ اس نے سر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ ٹھیک ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ایک بھی یہاں نہیں پہنچا۔ اسے یہاں آنے میں 2-1 روز لگ جائیں گے۔ اس وقت تک میں اپنے بارے میں کافی حد تک جان لوں گا۔ میں اپنی ذہنی حالت اور شعوری کیفیت پر قابو پا لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میری صلاحیتیں میرے شعور کے تابع ہو جائیں گی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے خود بخود مسکرا دیا۔ 2 ایجنٹ اس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے تھے۔ پھر اس کے ذہن میں وہ حسین پیکر گھوم گیا جو سٹون وال میں آنکھ کھولتے ہی اسے دکھائی دیا تھا۔ شہزاد کو یاد آیا کہ نمراف نے اس لڑکی کو قتل کرنے کے لیے نیمو کو بھیجا تھا۔ گویا میگی بھی ایک ایجنٹ ہے اور وہ گولی جو اس کی کنپٹی پر لگی تھی وہ در حقیقت اسی لڑکی کے لیے چلائی گئی تھی۔ پہلی بار ایک عجیب سا منظر اس کے ذہن کے کسی گوشے میں لمحے بھر کو اجاگر ہوا۔
اور پھر غائب ہو گیا۔ شہزاد کے ہاتھ ایک بار پھر اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ یہ کیسا منظر تھا؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ اس نے صرف ایک لمحے کے لیے دیکھا تھا کہ ایک سیاہ کار تیزی سے دوڑ رہی ہے اور اس کی عقبی کھڑکی سے مشین گن کی خوفناک نال جھلک رہی ہے۔ اس سیاہ نال کے پیچھے ایک بالوں سے بھرا ہوا سیاہ ہاتھ تھا۔ شہزاد کے ذہن سے یہ ہاتھ چپک کر رہ گیا۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ یہ سیاہ فام خواجہ سرا نیمو کا ہاتھ تھا۔ اسے ہوش میں آنے کے بعد سے اب تک پہلی بار بے ہوشی سے پہلے کا ایک منظر دکھائی دیا تھا، اور اس منظر نے اس کی سوچوں میں طوفانی لہریں سی پیدا کر دی تھی۔ وہ بلا وجہ ہی میرا دشمن نہیں ہو گیا تھا، شہزاد بڑبڑایا۔ میری ہی وجہ سے اس کا نشانہ خطا گیا تھا۔ اسے لڑکی کو قتل کرنے میں ناکامی ہوئی تھی، ایک بار نہیں 2 مرتبہ۔ پہلی بار وہ اسے گولیوں کی زد سے بچا گیا اور دوسری بار ہوٹل کے کمرے میں نیمو کے ہاتھوں سے محفوظ کر لیا۔ وہ یک بے حد خوش ہو گیا۔ ماضی قریب کا ایک منظر اس کے ذہن میں گھوم گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جلد ہی ماضی بعید کے مناظر بھی دیکھنے لگے گا، لیکن فی الحال اس ایک منظر کے عقب میں تاریکی اور گمنامی کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اترا۔ کار سڑک ہی پر چھوڑ کر وہ زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کار کو مکفل کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ اچانک اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ عقب سے سیٹی سنائی دی تھی۔ شہزاد نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک باوردی پولیس مین کھڑا انگلی کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ شہزاد جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ کیا بات ہے؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ یہ کار کس کی ہے؟ پولیس مین نے سوال کیا۔ نمراف، شہزاد نے کہا۔ کوئی خاص بات؟ او نہیں جناب، پولیس مین نے جلدی سے کہا۔ بہت بہتر جناب، میں صرف معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اب جب معلوم ہو گیا ہے تو اس پر نگاہ بھی رکھنا۔ میں نے اسے مکفل نہیں کیا، شہزاد نے پلٹتے ہوئے کہا۔ اس نے پولیس مین کا جواب بھی عقب ہی سے سنا تھا۔ بہت بہتر جناب۔ شہزاد نے اس معمولی سے واقعے کے بعد شدت سے محسوس کیا کہ نمراف کی شخصیت الجیریا میں کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس نے نمراف کی بجائے اس ملک کے صدر کا نام لیا ہو۔ اس نے کندھے اچکائے۔